اور میں چاہوں گا کہ حاضرین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ایک مظاہرہ پی ایف بیس چکلالہ پر بھی ہو رہا ہے، اور اس میں حصہ لینے کے لیے پاک فضائیہ کے شاہین جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور گراؤنڈ میں موجود حاضرین ان کی آواز بھی سن سکیں گے۔ ان کی الائنمنٹ کچھ ایسی ہے کہ وہ گراؤنڈ کی پچھلی جانب سے گزر رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کیمرہ کی کہ اگر گراؤنڈ کے دائیں جانب سکرین کو فوکس کریں تو اس گراؤنڈ بیس ڈیمو کے ساتھ آپ کو ایک سکرین بھی نظر آئے گی۔ یہ سکرین ہمارے نشان حیدر حاصل کرنے والے جوانوں کی ہے، اور اس کے دائیں جانب جدید ترقی کے ساتھ پاکستان کی ہم آہنگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں آپ میزل ٹیکنالوجی کے علاوہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، اپر ایئر ورک کا مظاہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین کی بائیں جانب جو موزیک ہے وہ آرمی، نیوی، ایئر فورس جوائنٹ سروسز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب سے چند ہی لمحوں بعد آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکیں گے یہ تھیم جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے خاص طور پر تیار کی ہے یوم دفاع کے حوالے سے۔ جی ناظرین، یہ آپ کی نظروں کے سامنے پاکستان کی مختلف عمارات، اور اس میں تاریخی عمارتوں کے علاوہ دائیں جانب جو بڑی اسکرین لگائی گئی ہے یہ میزل ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈر طیارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گراؤنڈ ڈیمونسٹریشن پر جو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ان آرم کامبیٹ کے جوان ہیں یہ دشمن کی قید سے بچ نکلنے کا ایک مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ حوالدار نثار اور نائک عبدالستار جو ہیں وہ دشمن کی قید سے بچ نکلنے کا نیا انداز، اور پھر دشمن ہی کی موت کا سبب بھی بن گئے۔ پاک فوج کے جوان ملک کی سرحدوں ہی کے محافظ نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے امن مشن کا ایک منظر اس وقت کے سامنے جہاں پاک فوج کا جوان ہمارے جوان بیرون ملک بھی اپنے پرچم کو سربلند رکھتے ہیں، اپنی تربیت کی بدولت یہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر ان کا سامنا چند شرپسندوں سے ہو جائے تو دیکھیے ان کا ڈسپوزل یہ کیسے کرتے ہیں اور اپنے دفاع میں کیا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان کی تھرو ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ مظاہرہ نائک اورنگزیب اور نائک جمال پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ قومی پرچم سر بلند ہے، اور یقیناً ہر محاذ پر پاکستانی کے جوانوں نے دشمن کے قدم اسی طرح اکھاڑے ہیں۔ اور اب ایک ایسا منظر جب ایک جوان یہ عہد کرتا ہے کہ عرض پاک جب تک دم میں دم ہے، ہاتھوں میں سکت اور جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ، میں لڑوں گا تو تیری سر بلندی کے لیے۔ دیکھیے ہمارا ایک جوان اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کر لایا ہے، وہ اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے دوران اس کا سامنا دشمن کی ایک ریکی پارٹی سے ہو جاتا ہے۔ اگلے مورچوں میں یہ صورتحال اکثر پیش آتی ہے، تو دیکھیے ریکی پارٹی کی یہ للکار ہمارے جوان کی طرف سے حیدر کی یلغار میں بدل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو فوری طور پر بینٹ کی لائن سے الگ کرنا اور اس کے اوپر حملے میں پہل کرنا اس فن آرٹ کا ثبوت ہے۔ یہی وہ ایک جوان جو 10 دشمن کے جوانوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے شیر دل جوان جو اپنے جوش و جذبے کی بدولت اللہ کے دشمن پر ایک قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور باطل کو خس و خاشاک کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی یہ مظاہرہ ختم ہوا۔
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر مسلح لڑائی کے اس آرٹ کا مقصد پاک فوج کے ہر جوان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکے بلکہ دہشت گردی اور شرپسندی کو بھی نیست و نابود کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اور حاضرین اور بالخصوص جو فیملیز آئی ہیں، میں اس وقت ضرور چاہوں گا کہ بھرپور تالیوں کا ایک مظاہرہ آپ لوگوں کی جانب سے ہونا چاہیے گراؤنڈ میں. اور خواتین حضرات، جہاں ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے جوان پوری دنیا میں دوسرے ملکوں میں دوسری قوموں کی جا کر مدد کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے، وہیں پر جب پاکستان پر اپنے ملک پر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس میں بھی بالکل ثابت قدم رہتے ہیں. یہ اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا 2005 میں جب ایک ناگہانی آفت زلزلے کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی تو کس طرح ہمارا جوان ایک مٹھی کے مانند یکجا ہو گیا اور اس نے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی کس طرح سے حفاظت اور مدد کی.